اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ ساتھ خوب روح صورت بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس سے ہر انسان کا دل خود بخود کھینچا چلا آتا ہے۔ اس لیے باطنی حسن کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں اور رسولوں کو ظاہری حسن کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں اور پوری نسل انسانیت میں سب سے خوبصورت اور حسین شکل و صورت کے مالک ہیں۔ امام قرطبی نے نقل فرمایا ہے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل حسن و جمال دنیا میں ظاہر نہیں فرمایا۔ اگر حضور کا مکمل حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کسی میں حضور کی طرف دیکھنے کی صلاحیت تک نہ ہوتی۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو جمال عطا فرمایا تھا۔ حسن صرف رنگ کی سفیدی، جاذبیت اور ظاہری خوبصورتی کو کہتے ہیں، جبکہ جمال جسم کے تمام اعضاء کا درست ہونا اور جسم کے تمام حصے کے پرفیکٹ ہونے کو کہا جاتا ہے۔ حضور سر سے پاؤں تک ایک مثالی شخصیت تھے۔ صحابہ ہمیشہ حضور کی خوبصورتی، مدح اور شاعری کیا کرتے تھے، جن میں شاعر اسلام حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور شعر ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ جمیل عورت نے جنا ہی نہیں۔ حضور کے جسم کا رنگ ایسا گورا سفید تھا، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہو۔ حضور کا جسم نہایت نرم و نازک تھا، جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضور کے جسم کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہم نے کبھی کوئی خوشبو سونگھی ہی نہیں۔ حضور سر کے بال رکھنا پسند فرماتے تھے۔ آپ اکثر سر میں تیل لگاتے اور سر پر کپڑا ڈال لیتے۔ آخر وقت حضور کے بال بہت کم سفید ہوئے تھے۔ آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا۔ آپ کبھی مہندی کا خضاب لگانا پسند فرماتے۔ آپ کے بال نہ گھنگریلے تھے نہ سیدھے، درمیانی کیفیت کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے، آپ کا چہرہ مبارک اس طرح دمک اٹھا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہو۔ پسینے کی خوشبو مشک خالص سے بڑھ کر ہوتی۔ آنکھیں کشادہ بڑی بڑی اور پلکیں لمبی اور گھنی تھی۔ جب آپ گفتگو کرتے تو دو دانتوں کے درمیان سے نور ظاہر ہوتا۔ سینہ کشادہ اور بالوں سے خالی تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی رستے سے تشریف لے جاتے تو آپ کے بعد اگر کوئی بندہ گزرتا تو آپ کی خوشبو سے پہچان لیتا کہ اس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں۔ اگر آپ کسی سے مصافحہ فرماتے تو دن بھر آپ کی خوشبو اپنی ہتھیلیوں میں محسوس کرتا۔ سبحان اللہ۔